Now, what is the role of education in critical pedagogy? Education, a power game. Critical theorists believe that schools are one social institution used by dominant classes to reproduce the circumstances that maintain their power. اب یہاں کرٹیکل پیڈاگوجسٹ جو ہیں یا کرٹیکل تھیورسٹ جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسکول ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ڈومیننٹ گروپس جو ہیں وہ اپنی ڈومیننٹس کو قائم رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جو لوگ اسٹرانگر ہیں وہ اسٹرانگ اور ایسے اسکولوں کے اندر جو کہ عمرا کے لیے ہیں چونکہ جاتے ہیں تو پھر یہ پروسیس جو ہے یہ ری انفورس کرتا ہے, یہ انسٹیٹیوشنز ری انفورس کرتے ہیں اس پروسیس کو جس کے تحت ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے لیے ڈومیننٹ رہتا ہے, جس پہ دوسرے گروپ کو دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے. And then if the disempowered become aware of their conditions, they can overthrow the powerful groups that prevent them from sharing the wealth and power. اور پھر اگر وہ لوگ جو کہ ڈس-امپاورڈ ہیں, جن کے اندر جو ہے وہ ایسی قوت نہیں ہے جو کہ خریدنے کی قوت ہے, جو کہ بولنے کی قوت ہے, جو کہ رہنے سہنے کی قوت ہے, جو کہ اپنی مرضی کرنے کی قوت ہے, اگر ان کو اویئر کر دیا جائے ان کی کنڈیشنز کے بارے میں تو پھر وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں ان ڈومیننٹ گروپ سے جو کہ ان کو دباؤ کا شکار کیے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے کہ وہ ان کو روکتے ہیں ویلتھ کو بھی شیئر کرنے سے اور پاور کو بھی شیئر کرنے سے. یعنی وہ کنڈیشنز جس کے اوپر آ کے ان کو اپنی ذات پہ ایک اعتماد حاصل ہو, ایک آزادی حاصل ہو کام کرنے کی, اس کو بھی سلب کر لیا جاتا ہے, اور جو دولت ہے جس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اس پہ بھی ان لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے. سو اویئرنیس ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو مائل کر سکتی ہے اور قائل کر سکتی ہے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی ان کنڈیشنز سے جو کہ پرووائڈ کی گئی ہیں, جو کہ ڈیولپ کی گئی ہیں, جو کہ مسلط کی گئی ہیں ان گروپس کے تحت جو کہ پاورفل ہیں اور ڈومیننٹ ہیں. اینڈ ریزنگ اویئرنیس of the level of subordinate people has become an important aspect of contemporary postmodern critical theory. اور جو پوسٹ ماڈرن کرٹیکل تھیوری ہے اس کے مطابق جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو آپ کے ماتحت ہیں, جو گروپس آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں, جس طرح سرونٹس ہیں, جس طرح آپ کے ہاں امپلائیز ہیں جو کہ لوور لیول امپلائیز ہیں جن کو لوور لیول بنایا گیا ہے اور جس کو آپ نے ترتیب اس طرح سے دیا ہے, ان سب کی جو اویئرنیس ہے وہ اگر آپ اس کے اوپر کام کریں تو ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں, اس معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. اینڈ اباؤٹ ایجوکیشن is in the forefront of social struggle, and critical theorists wish to reform schools to become institutions that encourage critical analysis, awareness, morality and political and economic responsibility. اب یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ ان سارے معاشرتی معاملات سے نمٹنے کے لیے فور فرنٹ پہ ہے. کس طرح سے کہ ایک رول تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسکول وہ جگہ ہے یا درسگاہ وہ جگہ جو ری انفورس کرتی ہے ڈومینیشن کے اسپیکٹ کو اور ڈومیننٹ گروپس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے بائی ری انفورسنگ دا پاورفلز اینڈ ڈومیننٹ ٹو کم ان ٹو دی اسکولز اینڈ دین جنریٹنگ دیم آٹومیٹکلی ایز اے فیکٹری وچ از پروموٹنگ دس ڈومینیشن اینڈ آپریشن ان دا سوسائٹی. While on the other hand, there is another possibility that these schools can teach equality. These schools can teach how people should be brought in, how everyone should have access to education and other things, and also about the rights of people. تو اگر اسکول یہ سب کرنا شروع کر دیں جو کہ انالیسز, اویئرنیس اور morality لوگوں میں ڈیولپ کریں تو پھر اس صورت میں ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں اور اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. And the role of teachers, اساتذہ کا کیا رول ہے؟ Critical theorists call for teachers to take on socially reforming roles. اور critical theorists سب یہ کہتے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو اور ایجوکیشن سے نکل کے سوشل ریفارم کے رول کو اپنا لیں اور وہ ایجوکیشن بتائیں جس کے ذریعے یہ سوشل آرڈر تبدیل کیا جا سکتا ہے. Instead of regurgitating the social and political heritage of the dominant classes, teachers can become true intellectuals and reformers. اور یہاں پھر وہ تنبیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ ایسے ورثے کو جس میں ڈومیننٹ گروپس شامل ہیں, جس میں ان کی تعریف شامل ہے, جس میں ان کی اچیومنٹس کی باتیں ہوتی ہیں, ان کو چھوڑ کر کے لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں اور معاشرے کے اندر پریزنٹ ڈے میں رہنے پہ کے اوپر آمادہ کریں, نہ کہ ریگاجیٹیٹ کریں, نہ کہ وہ مٹیریل ریپیٹ کرتے رہیں جو کہ جنریشن سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے, جس کے اندر ایک طبقے کو آہستہ آہستہ ڈومیننٹ بنایا جاتا ہے.
کیونکہ دیکھیے اگر کتب کے تھرو یا اگر آپ کے لیکچرز کے تھرو آپ بچوں کو کچھ گروپس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو اس طرح سے فیسینیٹ کرتی ہیں وہ چیزیں جس میں وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ ان کو سب کانشیسلی اور کانشیسلی دونوں طریقے سے ایک ڈومیننس اور آپریشن کا شکار کر رہے ہیں۔ تو اساتذہ کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، بلکہ بچوں کو یہ بتائیے کہ پاسبلٹیز کیا ہیں چیزوں کو ریفارم کرنے کی، ریکنسٹرکٹ کرنے کی اور چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنے کی۔ اینڈ دین دے کین اسٹرائیو ٹو ٹرانسفارم and reconceptualize the curriculum in democratic ways that empower both teachers and students from all backgrounds۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ریکنسیپچلائز کریں اور کریکولم کو کریں، یعنی نصاب کے اندر آپ ڈیموکریٹک ویلیوز، ڈیموکریسی از تھنگس فار آل پیپل شوڈ ہیو ایکسیس، یعنی جمہور کے بارے میں جمہوریت ہے، یعنی عوام کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں۔ تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ جمہوریت کو پروموٹ کریں اور اس کے عنصر جو ہیں وہ نصاب کے اندر لے کر کے آئیں، جس کے تحت سب کو یہ بتائیے کہ لوگ جو ہیں وہ ایکول ہیں اور ان کے رائٹس بھی ایکول ہیں، اور پھر اسی طرح ہم معاشرتی برائیوں کا کلا کما کر سکتے ہیں۔